مہمان جوائن کر رہے ہیں جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور جناب اطہر کاظمی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، اینکر ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ آج جو ہے وہ اگر کوئی کہیں سے بھی کوئی ڈائلاگ کا کوئی امکان تھا جس کی ہم باتیں سن رہے تھے، تو آج وہ دم توڑ گیا ہے. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے، محسن صاحب آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ اس میں سے مین ٹیک اوے کیا ہے آپ کے لیے؟ فہد صاحب، اس جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارا فوج کا ادارہ ہے اس کے بارے میں جو ایک نیگیٹیوٹی جو سپریڈ کی گئی. بیسیکلی آپ دیکھیں، عراق دیکھ لیں، آپ سیریا دیکھ لیں، آپ دیکھیں اپ رائزنگ جب عرب سپرنگ ہوا اس کے بعد ان ممالک کا کیا حال ہوا. سب سے پہلے جو ان کی جو بفر زون تھی وہ ان کی آرمی تھی. جب بفر زون کا لیپس ہوئی تو ملک خانہ جنگی کی نظر ہو گیا اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے. تو سب سے پہلی جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں یہاں پہ ذہن میں اپنی جو جیوگرافیکل سچویشن ہے پاکستان کی اس کو سامنے رکھ کے without having any other thought in our mind کہ ہم کوئی امپارشل ہو رہے ہیں یا ہم کوئی جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ہم فریڈم آف اسمبلی کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ہم فریڈم آف سپیچ کے خلاف بات کر رہے ہیں. ان سب چیزوں سے ہم بالا تر نہیں، ان کے بیچ میں رہ کے بات کریں کہ فریڈم آف اسمبلی بھی آپ لا فلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، فریڈم آف سپیچ بھی آپ لا فلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو حرکت ہوئی 9 مئی کی، جس طریقے سے چھاونیوں پہ حملے کیے گئے، جس طریقے سے شہداء کی یادگاریں جو ہیں ان کو تباہ و برباد کیا گیا، جس طریقے سے مسلح ہو کے، لیکن اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کے خیال میں؟ ڈائریکٹ فائرنگ بھی کی محسن گئی، ٹارگیٹڈ صاحب، اس فائرنگ پریس بھی کی کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں سر، یہ پریس کانفرنس جو ہے، میں پی ٹی آئی کو رسپانسبل ٹھہراتا ہوں کہ پاکستان میں جو جمہوریت کا جو سپریڈ ہے اس کو سکویز کرنے میں سب سے بڑی رسپانسبل پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی نے 9 مئی کر کے ایک ایسی انسیکیورٹی ڈیولپ کی ہے، وہ انسیکیورٹی جو ہے اس سے ریکور ہونے کے لیے پاکستان کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. ہماری ڈیموکریسی کو اب ریکور ہونے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. ٹھیک ہے شاہ نواز صاحب، میں چاہتی ہوں کہ پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ عام نکات ہیں، اس پہ آپ کا رد عمل چاہیے، چونکہ آپ لوگ گورنمنٹ ہیں اور ڈی جی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس ثبوت ہیں کہ الیکشن میں ادارے کا کچھ رول ہے تو ثبوت لے کے متعلقہ اداروں کے پاس جائے. تو آپ ایز گورنمنٹ یہ جو دونوں بڑی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں پاکستانی سسٹم کے، اس کو ایڈریس کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہمارے خلاف ثبوت ہیں تو متعلقہ اداروں کے پاس لے کے جائیں. آپ اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتے ایز گورنمنٹ؟ آپ صرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو رسپانس ہے وہ کافی ہے؟ آپ کو بینگ گورنمنٹ ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال ہے. اور دوسرا بطول مطلب اس میں ایک اور ایشو بھی ہے، میں ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک کرٹیسزم یہ بھی آ رہا ہے، میں اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اطہر کاظمی کی طرف جائیں گے، کہ اگر گورنمنٹ اتنی مؤثر طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو اگر ایڈریس کر رہی ہوتی تو پھر آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. سو ان اے وے یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے ان کاؤنٹرنگ دس نیریٹو. دیکھیں بات سنیں، میں آپ کو ایک بات آتا ہوں. ہاں، میں یہ ضرور بات کہوں گا کہ 9 مئی پہ ہمیں جتنا بھی زیادہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ ہونا چاہیے. اور 9 مئی صرف فوج کا نہیں ہے، 9 مئی پاکستان کے ہر شہری کا ہے، کیونکہ شہید ہماری فوج پاکستان کی ہے. اور جو 9 مئی کے ریپریکشنز ہیں اور جو ایکشنز ہوئے وہ تو وہی تھے نا کہ پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں وہ یہ خواب دیکھتے تھے کہ ہم پاکستان کی چھاونیوں پہ حملہ کریں اور کمانڈر ہاؤس پہ قبضہ کریں اور ایسی حرکتیں کریں. تو یہ تو ہم سب کو اونرشپ لینی چاہیے، کوئی بھی ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے پی ایم ایل این ہے، کوئی